بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ پاکستان نے کس کے دباؤ پر ابھینندن کو چھوڑا تھا۔ 28 فروری 2019 کو جب ابھینندن ورتمان کی اہلیہ تنوی ماروا کو موبائل فون پر سعودی عرب کے ایک نمبر سے کال آئی تو وہ حیران بھی ہوئیں اور پریشان بھی، کیونکہ دوسری جانب سے لائن پر انہیں پاکستانی جیل میں قید ان کے شوہر ونگ کمانڈر ابھینندن کی آواز سنائی دی۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی جانب سے یہ کال سعودی عرب سے روٹ کی گئی تھی۔ پھر اسی روز عمران خان نے پاکستانی پارلیمان میں اعلان کیا کہ ان کا ابھینندن کو قید میں رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ اسے چھوڑ رہے ہیں۔ پاکستانی ارکان پارلیمان نے ویسے تو تالیاں بجا کر ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، لیکن کئی حلقوں میں سوال بھی اٹھے کہ کیا یہ سمجھداری کا فیصلہ ہے۔ دوسری جانب بھارت کے سیاسی رہنماؤں نے یہ تاثر دینے میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ عمران خان نے بھارت کے سخت رخ سے گھبرا کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے صدر امت شاہ نے 5 مارچ کو ریاست جھارکھنڈ کے ایک انتخابی جلسے میں کہا کہ انہوں نے ہمارے پائلٹ کو پکڑا، لیکن مودی جی کی وجہ سے انہیں 48 گھنٹوں کے اندر چھوڑنا پڑا۔ امت شاہ کے اس بیان سے پہلے ہی اندیا ملنے لگا تھا کہ ابھینندن کو چھوڑا جانے والا ہے۔ 28 فروری کو ہی شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کرنے ہنوئی پہنچنے والے امریکی صدر ٹرمپ سے جب صحافیوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں جلد ہی آپ کو پاکستان سے ایک اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ ہم اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جلد ہی یہ حل ہو جائے گا۔ اور صدر ٹرمپ کے اس دعوے کے چند گھنٹے بعد ہی پاکستان نے ابھینندن کو بھارت کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور اب جانیے کہ کیا اس سارے معاملے میں سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان بن محمد کا بھی کوئی کردار رہا ہے۔ اس معاملے میں امریکہ کے علاوہ سعودی عرب نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ پلوامہ حملے کے بعد سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پہلے پاکستان کا دورہ کیا، پھر بھارت کا۔ بھارت کے دفاعی ماہرین کے خیال میں ان دوروں کے دوران شہزادہ سلمان نے سفارتی لحاظ سے ایک تنی ہوئی رسی پر چلتے ہوئے پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں تعاون کی تعریف کی۔ وہیں بھارت میں انہوں نے وزیر اعظم مودی کی اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کو کسی بھی طرح جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہی نہیں، سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے اسلامی ممالک کے اجلاس میں اس دوران بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج سے بات کی، لیکن بھارت اور پاکستان کے درمیان اس معاملے کے حل میں سعودی عرب کی دلچسپی کی وجہ کیا تھی؟ سعودی عرب میں بھارت کے سفیر رہ چکے تلمیذ احمد کا خیال ہے کہ سعودی عرب اپنے ایران مخالف اشتراک میں پاکستان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بھارت کو ایران سے دور کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ بالاکوٹ میں بھارت کے حملے کے بعد پاکستان نے دنیا کے بااثر ممالک اور سلامتی کونسل کے مستقل ممبران سے رابطہ کر کے انہیں مطلع کیا کہ بھارت بالاکوٹ حملے کے نتائج سے مطمئن نہیں ہے۔ اس کے بحری جہازوں نے کراچی کی جانب بڑھنا شروع کر دیا ہے اور وہ پاکستان پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بھی کہ بھارت اور پاکستان کی سرحد پر بھارت کی فوجی سرگرمی تیز ہو گئی ہے۔ ان معلومات سے پریشان ہو کر متعدد ممالک نے بھارت سے رابطہ کیا۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا
کہ بھارت نے ان الزامات کو مسترد کیا اور کہا کہ اصل میں اس کی بحری فوجیں کراچی کی بندرگاہ کی جانب نہیں بلکہ دوسری جانب جا رہی ہیں۔ ان ممالک کے پاس سیٹلائٹس کے ذریعہ اس نقل و حرکت کو دیکھنے کی صلاحیت ہے اور وہ چاہیں تو پاکستان کے دعووں کی آزادانہ تفتیش کر سکتے ہیں۔ ان ممالک نے بھارت سے پوچھا کہ کیا وہ طیارے کو گرائے جانے اور بھارتی پائلٹ کو پاکستان میں قید کیے جانے کے خلاف کارروائی پر غور کر رہا ہے، تو بھارت نے جواب دیا کہ گیند اب پاکستان کے کورٹ میں ہے۔ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ کشیدگی کم ہو تو اسے اس بارے میں اقدامات کرنا ہوں گے۔ بھارت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر ابھینندن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو پاکستان کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہی نہیں، را کے ڈائریکٹر انل دھسمانہ نے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر سے بات کر کے ان پر واضح کر دیا کہ اگر ابھینندن کے ساتھ سختی برتی گئی تو پاکستان کو نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسی دوران قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال نے امریکہ میں اپنے ہم منصب جان بولٹن اور وزیر خارجہ مائک پومپیو کو ہاٹ لائن پر بتایا کہ اگر ونگ کمانڈر ابھینندن کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی ہوتی ہے تو بھارت کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اتنا ہی نہیں، ڈووال اور دھسمانہ نے متحدہ عرب امارات سے بھی بات کر کے بھارت کی منشا واضح کر دی تھی۔ اسی دوران پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو خفیہ معلومات ملیں کہ بھارت 27 فروری کو رات 9 سے 10 کے درمیان پاکستان پر 9 میزائلوں سے حملہ کرے گا۔ پاکستان نے اس کا جواب دینے کے لیے بھارت پر 13 میزائلوں سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اسی دوران اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے آس پاس بلیک آؤٹ کرنے اور فضائی راستے بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ کشیدگی کے دوران سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ عادل الجبیر امن کا پیغام لے کر اسلام آباد گئے۔ اسی وقت بھارت میں سعودی عرب کے سفیر ڈاکٹر سعود محمد نے وزیر اعظم مودی سے ملاقات کی۔ پلوامہ حملے سے قبل مودی حکومت نے سعودی عرب دینی شروع کر دی تھی۔ شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ذاتی تعلقات مضبوط ہو چکے تھے۔ جب پلوامہ حملہ ہوا تھا تو سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دینے کے بجائے ایک سخت بیان جاری کیا تھا۔ سفارتی معاملوں کے ماہر ہریش پنت نے بتایا کہ سعودی عرب نہیں چاہتا تھا کہ یہ معاملہ اتنا بڑھے اور اسے واضح طور پر دنیا کے سامنے بھارت اور پاکستان میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا پڑے۔ ان کے مطابق حکمت عملی کے معاملوں میں پاکستان اور سعودی عرب کی سوچ ایک دوسرے سے بہت قریب ہے۔ سعودی عرب نے بیک چینل سے کوشش کی کہ پاکستان اس معاملے کو مزید نہ بڑھنے دے۔ اس نے بھارت سے بھی بات کی اور جب اسے بھارت سے اس بات کے اشارے مل گئے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکل آنے پر بھارت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا تو اس نے پاکستان سے رابطہ کیا۔ اس نے پاکستان پر واضح کر دیا کہ اگر اس نے کشیدگی کم کرنے کی کوشش نہیں کی تو وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ پاکستان کو اسلامی ممالک کے درمیان تنہا ہو جانے کا خوف تھا۔ ہریش پنت نے بتایا کہ سعودی عرب پر مغربی ممالک کا دباؤ تو تھا ہی، لیکن سعودی عرب کے اس موقف سے پاکستان کو لگا کہ وہ اسلامی ممالک کے درمیان اکیلا رہ جائے گا۔ پاکستان مغربی دباؤ برداشت کرنے کے لیے کسی حد تک تیار ہو سکتا تھا، لیکن سعودی عرب کے خلاف کھڑا ہونے کا مطلب تھا کہ اسلامی ممالک بھی اس کا ساتھ دینے میں گھبراتے۔ قومی سلامتی کے مشیروں کی کونسل کے رکن تلک دیویشور کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکمران نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ اگر سٹینڈ آف بڑھتا ہے تو پاکستان کے ساتھ کون کون سے ممالک دیں گے۔ اگر ان کو یہ لگتا کہ اس معاملے میں مغربی یا اسلامی ممالک اس کا ساتھ دیں گے تو شاید کشیدگی کو اور بڑھانے کے بارے میں وہ سوچ سکتا تھا، لیکن جب انہیں لگ رہا ہو کہ اس معاملے میں اکیلا پڑ جانے کا خطرہ ہے
تو ان کے سامنے ابھینندن کو چھوڑ کر کشیدگی کم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔